بڑی ہی خوشی کا موقع ہے کہ آج ہمارے اس ضلع اور اس شہر میں، اس ملک، بلکہ یوں کہیے کہ کل عالم کے اندر اپنا ایک امتیاز رکھنے والی تنظیم جمعیت العلماء ہند کے ایک سکون اور ان سے ایک عظیم نسبت رکھنے والی شخصیت آج ہمارے اپنے درمیان ہے۔ حضرت مفتی حفیظ اللہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ حضرت نے ہماری اپنی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے دور دراز کا سفر کیا، جبکہ ذمہ داریاں بہت سی ہیں۔ ممبئی شہر جو ایک کاروباری شہر ہے اور ایک حساس شہر ہے، وہاں حالات کے اعتبار سے امت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے ایک طرف مدرسے کا نظام، دوسری طرف جمعیت کا نظام، تیسری طرف اصلاحی معاشرہ کے لیے مختلف عنوانات پر مختلف جگہ پر سفر کرنا، بیانات کرنا۔ کل بھی شہر سنگمنیر اعجاز القرآن میں سیرت کوئس کے عنوان سے اور اصلاح معاشرہ کے عنوان سے حضرت نے پہنچ کر پرمغز بات کی، اور شہر سنگمنیر میں آپ کا فیض عام ہوا۔ اسی طرح حضرت نے رات میں مدرسے میں قیام کیا، مدرسہ اعجاز العلوم قرن میں، اور پھر صبح فجر بعد جامع مسجد قرن میں اصلاحی نشست ہوئی الحمدللہ، اور اس کے فوراً بعد آپ سفر کرتے ہوئے یہاں ہمارے درمیان آ گئے۔ یہ کہنا آسان ہے عزیزوں، لیکن راتیں بھی جاگتے گزر رہی ہیں، دن بھی سفر میں گزر رہے ہیں، مختلف امت کے درد کو لے کر، فکر کو لے کر، چپا چپا، قریہ قریہ، شہر شہر گھوم رہے ہیں یہ دیوانے۔ اللہ ان کی اسفار کو، ان کی محنتوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج جو یہ محفل سجی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ مسجد اقصی، اس کے امام مولانا آصف صاحب، جن کے ماتحتی کے اندر ایک نوجوانوں کا عملہ ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، ہم نے اس سے پہلے بھی یہاں پر شرکت کی گئی پروگراموں کے اندر، ہم نے دیکھا کہ علماء کی عظمت سے ان کے دل منور ہیں، اور یہ نوجوان ہمہ وقت اہل علم اور علم کے دیوانوں اور مستانوں کے لیے ایک پروانی کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ہر آن ہر لمحہ جان مال وقت صلاحیت لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ اس لیے میں حضرت والا سے بھی اور تمام ہی مہمان علماء کرام سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ان نوجوانوں کے لیے اور ان کے آنے والی نسلوں کے لیے اپنی خاص دعاؤں کے اندر اہتمام کرے۔ ہم ان نوجوانوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ نے آج تو محفل سجائی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی نسبت سے جو کوئی ہوا تھا، یہ بچے جو سامنے بیٹھے ہیں، ان کے عقائد کی درستگی اس میں شامل ہے، نبی کی محبت کی اس میں رسی بسی ہے، اور کل کو یہ ایمان پر نسلیں باقی رہیں گی۔ اللہ اس کا اجر و ثواب آپ کو اور اس کی برکت سے آپ کے آنے والی نسلوں کو بھی اللہ ایمان پر ثابت قدم رکھیں گے۔ ہم بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں نوجوانوں کو، الغرض کہ یہ وقت بعد کا نہیں ہے، لیکن بہت زیادہ خوشی محسوس ہو رہی تھی، اس لیے ہم آپ کو خاص طور سے اس بستی کے نوجوانوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ علماء کرام بھی دور دراز سے سفر کر کے آئے ہیں، آپ نے ان کی خدمت کا انتظام کیا، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک بڑا اجر ہے۔ ایک اخیر کی بات جو سب سے اہم ہے کہ یہ پروگرام جو ہے تو سیرت کوئس کمیٹی نے سجایا ہے، اس کی نگرانی اور اس کی سرپرستی جمعیت علماء ہند کی طرف سے ہو رہی ہے، جو کہ ہمارے اپنے ملک کے اندر ہر شعبے میں ایک اپنا الگ امتیاز رکھتی ہے۔ اب تک کہ ہمارے اپنے ضلع کے اندر ان حضرات کا سفر ہماری اپنی بدقسمتی سے نہیں ہو پایا تھا جس طریقے سے کہ ہونا چاہیے تھا۔ آج کی اس مجلس میں الحمدللہ ضلع کے اکثر و بیشتر تعلقے میں جہاں یونٹ بنی ہے، وہاں سے ذمہ داران بھی تشریف لائے ہیں، اور ایک نئی امنگ، نئی آرزو اور نئی تمنا لے کر حضرت مفتی حفیظ اللہ صاحب کی سرپرستی اور نگرانی کے اندر انشاءاللہ ان کی رہبری میں کام کا ایک لاہ عمل بھی طے کیا جائے گا۔
اور تعلیمی حیثیت سے اس شہر کو پرگاؤ کو یہ امتیاز حاصل ہوا کہ ان کی اس کی خدمت جو ہے تو اس شہر کو اور یہاں اس مسجد اقصیٰ کے نوجوانوں کو میسر آئی ہے۔ دیکھو کہیں پر آفات آ جاتی ہے، آفات سماعیہ میں ریلیف کا کام جمعیت علماء ہند کرتی ہے، کئی بیماروں کے علاج کا کام جمعیت علماء ہند کرتی ہے، کئی غریب بچوں کی تعلیمی جو ہے تو سرپرستی اور ان کے لیے فنڈ اور جو ہے تو اسکالرشپ کا کام جمعیت علماء ہند کرتی ہے، کئی ملک کے خطوں کے اندر بے گناہ اہل علم نوجوان جیلوں کے اندر سلاخوں کے پیچھے پڑے ہیں۔ ہم سوشل میڈیا اور اخباروں کے اندر دیکھتے ہیں کہ جمعیت واحد تنظیم ایسی ہے کہ جس کی لیگل ٹیم ہمہ وقت جو ہے تو امت کے جیالوں کے لیے سینہ سفر ہو کر کھڑی ہوتی ہے اور ہر میدان میں بغیر کسی کا خوف کیے کہ اپنا جان مال اور وقت لے کر قربانی دے کر الحمدللہ آئے دن کارگزاریاں آ رہی ہے کہ کئی لوگوں کو جیلوں سے رہا کرایا گیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ نظر بس سے اس تنظیم کے اور اس کے کارکنان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ جو ہمارے اپنے بڑے پورے مہاراشٹر کے صدر حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، حضرت مفتی حفیظ اللہ صاحب اور دیگر احباب جو اہل علم ہماری سرپرستی کر رہے ہیں، اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کا سایہ تاثیر ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس مجلس کو قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔